ایک شخص مدینہ کا بادشاہ بننے والا تھا، تاج بھی تیار تھا، مگر جیسے ہی اسلام آیا سب کچھ مٹی ہو گیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھنے لگا، صرف اس لیے کیونکہ وہ بادشاہ نہ بن پایا۔ اسلام کے آنے سے پہلے مدینہ میں دو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں کے درمیان سالوں سے جنگ اور دشمنی چل رہی تھی۔ آخری بڑی جنگ بوات کے نام سے مشہور تھی، جس میں دونوں قبیلے تھک چکے تھے۔ اب امن کی ضرورت تھی۔ اب بہت ہوا، آج اس جنگ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہاں، اس جنگ سے بہت نقصان ہو چکا۔ لگاتار خون خرابی سے تنگ آ کر مدینہ کے لوگوں نے سوچا، ہمیں ایک ایسے رہبار کی ضرورت ہے جو سب کو متحد رکھ سکے۔ ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے۔ کافی سوچ وچار کے بعد سب نے عبداللہ بن ابی کا نام چن لیا۔ عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا رہبر بنایا جانا چاہیے۔ ہمیں یہ لیڈر منظور ہے۔ عبداللہ بن ابی امیر اور ذہین آدمی تھا، خزرج کا سردار بھی تھا۔ قبیلہ اوس کے کچھ لوگ بھی اسے سپورٹ کرتے تھے، اس لیے دونوں قبیلوں نے مل کر فیصلہ کیا عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا بادشاہ بنایا جائے۔ بادشاہیت کا اعلان ہونے والا تھا، اس کے لیے سونے کا ایک خاص تاج بنوایا جا رہا تھا اور اس کی بادشاہیت کی اعلان کی تاریخ بھی قریب تھی۔ ٹھیک اسی وقت جب عبداللہ بن ابی اپنی بادشاہیت کے خواب دیکھ رہا تھا، مدینہ والو سنو، بادشاہ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے دل میں ایک ہی خواب تھا، میں مدینہ کا بادشاہ بنوں گا، مدینہ کے لوگ میرے سامنے جھکیں گے، میرا حکم چلے گا۔ مدینہ میں یہودی قبائل بھی آباد تھے جو ہمیشہ اوس اور خزرج کو کہتے تھے آخری نبی آنے والے ہیں اور جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ تم پر غلبہ پائیں گے۔ یہ بات مدینہ والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی کہ شاید اب نبی کا زمانہ قریب ہے۔ ہر سال مدینہ کے کچھ لوگ تجارت اور حج کے لیے اور ملاقات کے لیے مکہ جاتے تھے۔ اس سال بھی اوس اور خزرج کے 6 آدمی مکہ آئے۔ اصل مقصد حج اور تجارت اور ملاقات تھی، لیکن دلوں میں ایک تلاش بھی تھی کہ کیا وہ نبی آ چکے ہیں جن کا ذکر یہودی کرتے ہیں۔ مکہ میں ان لوگوں نے سنا ایک آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ چپکے سے عقبہ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنائی، توحید کا پیغام دیا، ظلم چھوڑنے کے لیے امن کا حکم دیا۔ جیسے ہی مدینہ والوں نے قرآن سنا، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہی تو وہ نبی ہیں جن کا ڈر یہودی ہمیں دکھایا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ مدینہ والوں نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ ان 6 لوگوں نے وعدہ کیا، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور نبی کا ہر حال میں ساتھ دیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے مدینہ لوٹے، ہم اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ نبی کی آمد ہو چکی ہے۔ پھر مدینہ کے اور لوگ مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ بیعت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ آپ مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے بڑی محبت اور جوش سے آپ کا استقبال کیا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع۔ عبداللہ بن ابی کا تاج اور تخت دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی بادشاہیت چھین لی ہے۔ اس نبی نے میری حکومت چھین لی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب پورا مدینہ اسلام کے رنگ میں رنگ چکا ہے تو اس نے دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا تاکہ وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر انہیں نقصان پہنچا سکے۔ یہاں سے وہ منافقوں کا سردار بن گیا۔ میں نبی اور ان کے صحابہ کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ یہ یاد رکھیں اس نے ہر مقام پر اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں اس جنگ سے کچھ نہیں لینا۔ جنگ احد کے میدان میں وہ اپنے 300 ساتھی لے کر واپس لوٹ آیا تاکہ مسلمان کمزور پڑ جائیں۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کی سازش میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ ہمیشہ مہاجر اور انصار کے بیچ جھگڑا کروانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ایک جنگ میں واپسی کے دوران پانی پر ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی۔ ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے اپنی قوم کو پکار لیا، مہاجرین مدد کو آؤ۔ انصار مدد کو آؤ۔
बस यही मौका था, उसने आग में गिर डाला और कहा, देखा जिन्हें तुमने जगह दी, माल दिया, इज्जत दी, और आज ये तुम पर चढ़ रहे हैं। अगर हम मदीना वापस गए तो इज्जत वाले जलील को निकाल बाहर करेंगे। इसका इशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन की तरफ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली, गुस्सा नहीं किया, तलवार नहीं उठाई, बल्कि फरमाया, इस फितने को अभी खत्म करो, और फौरन सफर शुरू करवा दिया ताकि लोग थक कर फितने की बात भूल जाएं। अल्लाह ताला ने इस मौके पर सूरह अल मुनाफिकून नाजिल फरमा दी। यही लोग कहते हैं, अगर हम मदीना लौटे तो इज्जत वाले जलील को निकाल देंगे। अब्दुल्ला बिन उबई का झूठ कुरान ने बेनकाब कर दिया। इसकी खबर जब इसके बेटे जो सहाबी थे उन्हें लगी, जिनका नाम भी अब्दुल्ला था, हजरत अब्दुल्ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने बाप को कत्ल कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। इतनी दुश्मनी के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हमेशा नरमी वाला मामला किया। जब वो मरा तो उनके बेटे जो एक सच्चे सहाबी थे, इनकी दरखास्त पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा भी पढ़ाई और अपना कुर्ता भी कफन के लिए दिया। मगर अल्लाह ताला ने बाद में आयत नाजिल फरमाई, और ऐ पैगंबर, इनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना। अब्दुल्ला बिन उबई की दुश्मनी दीन से ज्यादा दुनिया, कुर्सी और ताज के लिए थी। उसका किस्सा हमें सिखाता है कि जब इंसान के दिल में ईगो और हिर्सा आ जाती है तो वो हक को पहचानते हुए भी उससे दुश्मनी कर बैठता है।